رزق لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی بھی نوعیت کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے رزق دو طرح کا ہے۔ ایک رزق عام جو نیک و بد، اگل و پیچھل سب کو شامل ہے، یہ رزق بدنی کہلاتا ہے۔ دوسرا رزق خاص، یہ دلوں کا توشہ ہے اور دلوں کی غذا علم اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، کبھی روزی اسباب کے موافق دیتے ہیں اور کبھی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ، آج کا انسان روزی کے لیے کس طرح سرگرداں و پریشان ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ رزق کے تمام راستے الرزاق جل شانہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے جو کام ہے یعنی اللہ کی عبادت کے ذریعے خوش کرنا اور زندگی کو اس کی منشا کے مطابق بسر کرنا، لیکن اس کام کو چھوڑ کر ہم نے اپنے ذمہ وہ کام لے لیا ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، یعنی رزق پہنچانا۔ لہذا ہم بقدر ضرورت رزق کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ اللہ کی رضا والے کاموں پر دیں، نہ کہ موجودہ حالات کی طرح خود کو روزی کے لیے وقف کر کے زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیں۔ سوچئے، جو الرزاق جل شانہ کرۂ عرض پر پیر اشراط الارض، حیوانات، نباتات اور دیگر مخلوقات کی روزی کی کفالت کر رہا ہے، کیا وہ انسان کو فراموش کر دے گا؟ جبکہ انسان مخلوقات میں اشرف و افضل ہی نہیں بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ جب زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین اپنی تمام تر برکات کو سمیٹ لیتی ہے، استغفر اللہ، اور جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو یہی زمین اپنے اندر پوشیدہ خزانوں کو اگل دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا تمام نظام خدائی حکم کے تابع ہے، لہذا ہمیں بھی خود کو اللہ کے تابع کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری تمام دنیاوی ضروریات کی کفالت بھی کرے اور آخرت میں بھی اپنی کمال رحمت سے جنت میں جگہ دے دے۔ اللہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمہ اللہ کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ نے ان کی روزی کا ایسا محیر العقل نظام فرمایا کہ یہ واقعات آج بھی ہمارے لیے ایمانی قوت کا ذریعہ ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بقدر ضرورت روزی اور رزاق جل شانہ نے اپنی خاص عنایت سے اپنے ذمہ لی ہے، لہذا یہ انسان کی بھول ہے کہ اس نے حصول رزق کے لیے خود کو معاشی جانور بنا لیا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دیا ہے۔ آج دنیا میں آبادی کم کرنے والوں کے پیش نظر بھی یہی فلسفہ ہے کہ زراعت و معیشت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اور دنیاوی مسائل پر قابو پانے کے لیے آبادی کم کی جائے، حالانکہ ہر بچہ اگر اپنے ساتھ کھانے کے لیے پیٹ لے کر آتا ہے تو کمانے کے لیے دو ہاتھ بھی قدرت اسے دے کر بیچتی ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی بھی روزی دینے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بغیر محنت و مشقت کے من و سلوہ عطا فرمایا، پینے کے لیے پانی کا یہ نظام فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا جس سے صاف شفاف پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ، لوگوں نے رات کے اندھیری کا شکوہ کیا تو غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلوں میں قائم فرما دی۔ کپڑوں کے میلے اور پٹنے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہو نہ پٹے۔ بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار میں بڑھتے رہے۔ اللہ،
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت آج بھی اسی طرح ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم خود ان کاموں سے آراستہ کر لیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت کا مزہ دے دے۔ الرزاق جل شانہ کے خواص بیان کرنے جا رہا ہوں، جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ الرزاق جل شانہ، جو شخص اپنے مکان کے 4 کونوں میں نماز صبح سے پہلے 10 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ پڑھنے کا آغاز دہنے کونے سے کریں اور منہ قبلہ کی طرف رکھیں۔ الرزاق جل شانہ، جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یہ اسم روز پڑھے گا، دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اسم مبارک کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق 11 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 روز پڑھا کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ جو کوئی اس کو 545 بار روز پڑھے گا، رزق اس کا کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی۔ الرزاق جل شانہ، جو اس اسم کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، غائب سے روزی پائے گا۔ الرزاق جل شانہ، جو شخص اس اسم کو 17 بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ الرزاق جل شانہ، جو شخص اس اسم کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا، اسے خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھے گا، اسے شفا ملے گا۔ انشاءاللہ مجرب ہے، شفا یاب ہوگا۔